بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابو جہل نے اسلامی لشکر کو دیکھ کر کہا، اے معبود کعبہ، دونوں لشکروں میں سے جو لشکر تجھے پسند ہے اسے غالب کر دے۔ ہمارا دین پرانا ہے اور محمد کا دین نیا ہے۔ جو دین تجھے پسند ہے اسے غالب کر دے۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا، اے قوم قریش، محمد تم میں سے ہے۔ اگر وہ نبی ہے تو تم لوگ سعادت مند ہو، اگر بادشاہ ہے تو اس کے زیر سایہ رہنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کاذب ہے تو آج بچنے نہ پائے۔ لیکن قوم قریش، یاد رکھنا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مار کر مریں گے۔ ابو جہل نے عتبہ کی بات سنی تو کہا، اصحاب محمد سے ڈر گئے ہو، تمہاری باتوں سے خوف و ہراس کی بو آ رہی ہے۔ آج معلوم ہو جائے گا کہ بہادر کون ہے اور بزدل کون۔ ابو جہل کا طعنہ سنتے ہی عتبہ نے زرہ پہنی اور میدان میں کود پڑا۔ اس کے ساتھ ہی عتبہ کا بیٹا ولید اور اس کا بھائی شیبہ بھی میدان جنگ میں نکل آئے۔ عتبہ، شیبہ اور ولید اسلامی لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ چلائے، محمد نکالو اپنے بہادروں کو۔ یہ سنتے ہی 3 نصارہ میدان میں نکل آئے تو کافر بولے، تم کون ہو؟ انصاریوں نے کہا، اللہ اور رسول کے انصار۔ کافر بولے، ہمیں تم سے غرض نہیں ہے، ہم تو قبیلہ قریش کے مسلمانوں سے زور آزمائی پسند کریں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاشم کے فرزندوں، ان کو جواب دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنتے ہی علی ابن ابی طالب، حمزہ بن عبد المطلب اور عبیدہ بن الحارث میدان میں آ گئے تو عتبہ نے کہا، پہلے اپنا تعارف تو کرایا ہوتا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں خدا کا شیر ہوں، حمزہ نام ہے میرا۔ عتبہ بولا، خوب جانتا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ کون ہے؟ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ علی ابن ابی طالب ہے اور یہ عتبہ بن الحارث ہے۔ تعارف ہوتے ہی یہ لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، بوڑھے کے مقابلے میں بوڑھا اور جوان کے مقابلہ میں جوان، عبیدہ عتبہ کے مقابلہ میں، حمزہ شیبہ کے مقابلہ میں اور علی ولید کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دشمنوں کو ہلاک کر دیا، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تلوار کا گہرا زخم کر دیا، جس کے نتیجہ میں وہ جنگ کے بعد واپس جاتے ہوئے شہید ہو گئے اور مقام صفرا میں دفن کیے گئے۔ لیکن حضرت علی اور حضرت حمزہ نے مل کر عبیدہ کا قرض چکا دیا اور شیبہ کو بھی وصل جہنم کر دیا۔ ان کے بعد حضرت عمر کے غلام میدان میں اترے تو لشکر کفار سے
ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس کے پہلو میں پیوست ہو گیا۔ انہیں بدر کا پہلا شہید ہونے کا شرف نصیب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مقابلہ کے لیے ابھار رہے تھے۔ پاس ہی عمیر بن الحام کھڑے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شہید ہو جاؤں تو جنت مل جائے گی؟ فرمایا یقیناً۔ یہ سنتے ہی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار تھامی اور میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے کافر پر سخت حملہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اچانک ابو جہل میدان جنگ میں نمودار ہوا۔ وہ اونٹ پر سوار تھا۔ معاذ بن عمرو کی اس پر نظر پڑی اور وہ ابو جہل پر عقاب کی طرح جھپٹے۔ وہ سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ معاذ کی تلوار اس کی گردن کاٹ چکی تھی۔ وہ اونٹ سے نیچے گرا اور زمین پر تڑپنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی طرف دوڑے۔ انہیں دیکھتے ہی ابو جہل نے ہنس کر کہا، ام عبد کے بیٹے، اپنے نبی کی ذلت دیکھنے آئے ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، دشمن خدا، کفر میں تو تم فرعون کا نمبر بھی کاٹ گئے ہو۔ فرعون نے تو غرق ہوتے وقت کفر پر شرمندگی ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ میں رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لایا، لیکن تم ہو کہ مرتے وقت بھی بکواس سے باز نہیں آ رہے ہو۔ ملعون، آج تمہیں کتے کی موت ماروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا تو ابو جہل بولا، عبداللہ ابھی کل کی بات ہے، بے نام و نشان انسان تھے، لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عالی مقام کر دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی خوشامد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا سر قلم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کی ہلاکت پر سجدہ شکر ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک سے فرمایا کہ ایک مٹھی بھر مٹی لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کفار کی طرف پھینکی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مٹی کافروں کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ مٹی کا پھینکنا تھا کہ اصحاب رسول نے یکبارگی حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ کافر قتل ہونے لگے، کچھ پکڑے جانے لگے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل مضبوط فرما کر کافروں پر ان کا رعب طاری کر دیا تھا۔ بدر کے معرکہ میں 70 کافر ہلاک ہوئے اور 70 ہی اسیر ہوئے۔ جنگی قیدیوں میں عباس بھی تھے۔ مہاجرین و انصار میں سے 13 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔